اللہ دا ولی وہ ہوتا ہے جڑے دل دی کیفیت نو بدل دے دے. گناہگار دل رب دی یاد وچ مصروف ہو جائے, جس دل تے نگاہ کرے وہ دی کیفیت بدل جائے. اللہ دا ولی, بسم اللہ, اللہ دا ولی جنہ ساری زندگی دین دی خدمت وچ گزاری ہوندی, جڑے دین دا پہلا دیندیاں زندگی گزار دے ہیں جی, انہاں نو پھر مقام کے ملتا ہے, شانہ کے ملدیاں نے. ملک صاحب کے آج شانہ کے ملدیاں نے. توجہ فرمائیے گا, حضرت ابو احمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ دا گزر ایک علاقے تو ہویا نا, اس علاقے کافر ہی کافر رہندے سن. تے ابو احمد چشتی اس علاقے چو گزرن لگے, اس علاقے جو جیڑا بھی مسلمان گزردا سی تے وہ کافر انہوں پکڑ کے نہ اس اتے ظلم و ستم کردے سن, پھر اس نو زندہ اگ وچ سار دیندے سن, اگ وچ جلا دیندے سن. تے اکثر مسلمان اس علاقے چو گزردے سن تے اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہیں سن کر دے, وہ کافر اعلی لباس پا کے اس علاقے چو گزر جاندے سن. ابو احمد چشتی دا جب اس علاقے چو گزر ہویا نا تے کافران نے پکڑ لیا. انہاں کیا جی کیا تسی مسلمان ہو؟ فرمایا ہاں جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں, الحمدللہ میں مسلمان ہاں. انہاں کہیں تو انہوں نہیں پتا اس علاقے چو جیڑا مسلمان گزرے ادھی انہوں ظلم و ستم بھی کر دے ہیں, اسی اس نو آگ بھی جلا دیں دے ہیں. صرف او مسلمان بچدا ہے جڑا سچا مسلمان ہوئے, جڑا صحیح مسلمان ہوئے وہ بچ جاندا ہے, باقی سڑ جاندے. حضرت ابو احمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہاں جڑا خلوص نیت نال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اس تے اگ اثر نہیں کر دی, اس تے اگ اثر نہیں کر دی, انہوں نے جناب اگ جلا دیتی ہے. حضرت ابو احمد چشتی نو اگ جنگل سٹ دیتا ہے. آپ جو ہی اگ جنگل پہنچے نے مسلح بچھا کے نماز شروع کر دیتی ہے, مسلح بچھا کے آپ نے نماز شروع کر دیتی ہے. اب گلزار بن گئی ہے, ٹھنڈی ہو گئی ہے, سلامتی والی ہو گئی ہے. 10,000 کفار انہوں نے جناب ابو احمد چشتی کی کرامت دیکھی ہے, سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. 10,000 کافر اسی ویلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. 100 جڑے مسلمان ہوئے نا 100 وہ ہر وقت خواجہ احمد چشتی دے نال رہندے سن تے او ولی کامل بن گئے. اولیاء اللہ نے اس طرح عقیدہ توحید بیان کیتا ہے, اس طرح عقیدہ توحید بیان کیتا. حضرت پیر پھٹان حضرت خواجہ احمد توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ, شاہ سلمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ توسہ شریف کے اندر آپ آرام کر رہے ہیں. بہت بڑے اللہ دے ولی, بڑی توجہ دینا لیا گل سننی. عارف باللہ, غوث زمان, ولی کامل, عارف باللہ. تے آپ ایک دن اپنے حجام کولو نائی کولو وال کٹا رہے سن. ولی دا مقام دیکھو, جنہ ساری زندگی رب نو راضی کیتا ہوندے پھر رب شانہ کے دیندہ ہے. نائی کولو وال کٹا رہے سن تے ادھے بال کٹ چکے سن, ادھے باقی سن. تے آپ نے محسوس کیتا نائی رو رہے آئے, آنسو بہا رہے آئے. تے آپ نے اس طرح سر اٹھا کے دیکھیا تے اس کی اکھاں چھانسواں دا سیلاب جاری ہے, زاروں قطار رو رہے ہیں. آپ نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا حضرت میں اپنے مقدرہ تے رو رہا.
اپنی قسمت تے رو رہے ہیں. فرمایا ہویا کہ اس آقا جی ایک کوئی پتر سی, ایک بیٹا سی, 16 سال ہو گئے نے, پتر ناراض ہو کے گھروں چلا گیا ہے, تلاش کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن پتر نہیں مل رہا. 16 سال ہو گئے نے, رو رو کے اسی بحال ہو گئے ہیں اور غم دے نال نڈال ہو رہے ہیں. اس دی والدہ جیڑی ہے اس دیاں اکھاں دی بینائی ختم ہوندی جا رہی ہے رو رو کے. تے سوچ رہا ہاں کہ میرا پیر یا تے کامل نہیں یا میری جیڑی خدمت ہے وہ قبول نہیں ہوئی. بس دو چیزاں نے, یا مرشد کامل نہیں ہے تے یا پھر جیڑی میں خدمت کی تھی اپنے پیر دی وہ کمی رہ گئی اس کے اندر. آپ جب بھی سرکار بلاتے ہو, رات کا ٹائم ہے, دن کا ٹائم ہے, دھوپے چھائے طوفان آندھی ہے, میں فوراً آپ کی برکات حاضر ہو جانا, ہر وقت میں آپ کی خدمت چلانا وا, لیکن سوچ رہا کہ میرا پیر یا تے کامل نہیں یا میری جڑی خدمت ہے اس کی کمی رہ گئی. حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نائی کا ہاتھ پکڑ لیا, ہاتھ پکڑ کے فرمایا ادھے بال کٹے گئے نے, ادھے بال باقی نے, باقی بات کٹی ہے, پہلے دوڑ کے گھر جا اپنے پتر کو مل گیا, اپنے پتر کے نام ملاقات کر کے آ, تیرا پتر گھر پہنچ گیا ہے, تیرا بیٹا گھر پہنچ گیا ہے. نائی نے جب گل سنی ہے تارا میں ڈوبیا بھی نہیں پایا, دوڑ کے اپنے گھر چلا گیا ہے.
میں آخری گل کرن لگا اس تو پہلے میں اپنے بھائی مختار بندیال صاحب نو مبارکبادی پیش کرانگا. اللہ نے آپ نو ایک مرتبہ پھر اپنے گھر دی زیارت کرائی, سونے نبی دے در دی حاضری نصیب ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ بھی سایہ جمیلہ قبول و منظور فرمائے اور بار بار سعادت عطا فرمائے. اور دوسرا اعلان کہ 2 ربیع الاول 16 اگست نو بعد نماز مغرب انشاءاللہ اسی جامع مسجد اندر سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا انعقاد ہو رہا ہے. تے تمام حضرات اگے اپیل ہے کہ اس محفل دے لنگر وچ جو جو حصہ ڈالنا چاہتے ہو تے او تسی اپنا حصہ میرے کول قاری خلیل صاحب کو جمع کرا دیو. میں آخری واقعہ بیان کرن لگا, یہ بھی انتہائی توجہ نال سننا ہے تے نال جڑے ہو سکتی ہے تساں اس محفل واسطے حضور دے میلاد واسطے تعاون بھی کرنا ہے. اللہ آپ دے رزق دے اندر بے پناہ برکتاں عطا فرمائے. توجہ حضرات, اس مہینے دے اندر میں پہلے عرض کیتے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ بھی چونکہ عرس پا کے اسی مہینے دے اندر تے آپ دی برگاہ وچ حاضری لگوانا بھی ضروری ہے. بڑی توجہ دے نال گل سننی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ جب ہندوستان آئے نا, ہندوستان میں آ کے ڈیرا لگایا تے آپ نے اذان پڑھی. اذان پڑھی, اللہ اکبر دی صدا بلند کی تھی. راجہ پرتھوی راج اس نے جب اذان سنی نا اس نے کیا بھائی جاؤ اس بابے نو آکھو اذان جڑی دے چکے ہیں دوبارہ اتھے ہن اذان نہیں دینی, اس دھرتی تے دوبارہ اذان نہیں ہوے گی. تے اس سے ملازم نوکر آئے آ کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو پیغام سنایا پر راجہ کہہ رہی ہے بس دوبارہ اذان نہیں دے سکتا, اذان بند ہے. آپ نے جدوں سنیا خاموش ہو گئے تے آپ دے عقیدت مند کہنے لگے حضرت اذان بند ہو گئی ہے ہن کے کران گے. فرمایا خاموش ہو جاؤ, میں جس کا نام لے آئے اس نہ ذرا گل تے کر لین دیو. میں اپنا نام تو نہیں لیا, باپ دا تو نہیں لیا, میں تے رب دا نام لے نا, جیڑا نام لے آئے وہ تو نہ رابطہ تے کر لین دیو. سر سجدے وچ رکھیا, رب دی برگاہ چلتا جا کی مالک راجے نے اذان بند کرا دیتی, اب دوبارہ اذان نہیں ہونی چاہیے, ساڑھے کان وچ آواز نہیں آنی چاہیے. جدو جناب آپ نے سر سجدے وچ رکھیا, تھوڑی دیری گزری, راجے دے کان وچ درد شروع ہو گئی. اتنا درد ہویا کہ درد بڑھتا جا رہا ہے, اس کی جان نکلن والی ہے. کسی نے کہا جا پیاز سار کے تستے کن وچ پاؤ, کسی نے آکھیا جناب اے عطر ڈالو, اے دوائی ڈالو, اے دوائی ڈالو. مرض بڑھتا گیا جو دوا کی, جو دوائی ڈالتے جا رہے ہیں راجے کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے, درد بڑھتا جا رہا ہے. کوئی علاج نہیں چھوڑیا, جدوں ہر طرفوں مایوس ہو گئے. ایک نوکر ملازم کہنے لگا راجہ جی اے جڑے بابے ہوندے نے انہاں کول کوئی جنتر منتر ہوندا ہے تے انہاں کول پتہ کریے نا, کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ دے کہ تہاڈا درد ٹھیک ہو جائے, اور جس کو اذان بند کرائیے اس کو میں چلا جاواں. اس کا دیر نہ کر, جلدی جا کے اس بابے کو پوچھ کوئی جنتر منتر ہے تو پڑھے, منو آرام آ جائے, میری جان نکل رہی ہے. وہ دوڑ کے آیا, آ کے خواجہ معین الدین نو کہنے لگا بر راجے دے کنا درد تے لا علاج ہو گیا ہے, آ کے کوئی جنتر منتر ہے پڑھ. فرمایا میرے کو جنتر منتر تے کوئی نہیں, پر علاج میرے کو ہے, علاج راجے دا ہے میرے کو. انہاں کہا دیر نہ کر, جلدی کر. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ چل پے. آپ فرماندے نے میں سوچ رہا ہوں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کراں گا اللہ شفا دے گا, سورہ یاسین پڑھ کے دم کراں گا اللہ شفا دے گا. خیر جو آواز آئی اے معین الدین جو بھی پڑھے گا
دم ٹھڈا نظر آ رہا ہے اور تسی چپ کرو بھائی تسی انہاں کو سارے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ توجہ کیجئے گا میرے نبی کے غلاموں انہاں کے جناب آواز آئیے کوئی گل نہیں اجے دعا کن باقی ہے تھوڑی دیر بعد آگے سے دوسرے کن درد شروع ہو گیا ہے درد شدت اختیار کرتا جا رہا ہے درد بڑھتا جا رہا ہے راجے نے کیا جاؤ پھر جا کے معین الدین کو بلا کے لے آؤ بابا جی کو بلا کے لے آؤ دوبارہ بلایا گیا آپ نے فرمایا پہلے میں کم کرایا سا نہ چاہتے نہ پانی تے نہ کوئی جناب ایسا کوئی قیمت وصول کی نہیں ہے نہ ہی کوئی پیسے لے رہے اور پہلے معاملات طے ہو گئے پھر میں دم کرا گا اور پہلے وظیفہ طے ہوئے گا پھر میں دم کرا گا انہاں کیا منگ کے منگنا چاہتا ہے 5 روپے کافی ہو اس وقت اندر 5 روپے بہت بڑی دولت ہوتی سی آخیا نہیں اس کا 10 روپے فرمایا نہیں 20 روپے فرمایا نہیں 50 روپے فرمایا نہیں 100 روپے فرمایا نہیں اس کے اپنی حکومت لکھ دیا جلدی کر میری جان جا رہی ہے میں دم کر آپ نے فرمایا نہ میں تیرے پیسے چاہیے نہ میں تیری حکومت چاہیے میں لکھ کے دے جدوں تک معین الدین اس دھرتی پہ موجود رہے گا ادوں تک آسان ہوتی رہے گی اس کا میں پیسے نہیں چاہیے میں تیری حکومت نہیں چاہیے اتنے لکھ دے جدوں تک معین الدین اس دھرتی پہ رہے گا آزان بند نہیں ہوئے گی پوچھو تیرے دھرم میں کتنی آزانہ نے فرمایا 5 کتنیاں 5 فرمایا بابا 50 آزان دے میں دم کر